نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ورواه البخاری۔ ساری تعریفیں اس ایک رب ذوالجلال کے لیے لائق ہے جس نے ہمیں دنیا کی سب سے قیمتی، عظیم ترین، سب سے بہترین دولت عقید توحید سے مالا مال کیا، جس نے ہم تمام کو شرک، بدعات اور اس کی غلاظتوں سے محفوظ رکھا۔ اس رب العالمین کی بڑائی بزرگی ہے جس نے ہمارے سدھرنے، سنبھلنے، نیک بننے، گناہوں کی بخشش کروانے کے لیے ایک جلیل القدر مہینہ ماہ رمضان کی شکل میں عطا کیا۔ اس رب العالمین کی حمد و ثنا ہے جس نے ہمارے لیے ماہ رمضان میں جنت میں جانے کی سہولتیں اور آسانیاں فراہم کی، ان راستوں سے متنبع کیا جس پر عمل کر کے جہنم میں جا سکتے ہیں۔ اس رب العالمین کی بڑائی بزرگی ہے جس کے لیے بندے دن میں روزوں کا اہتمام کیے، رات میں قیام اللیل کا اہتمام کیے، تلاوتوں کا اہتمام کیے، ذکر و اذکار کا اہتمام کیے۔ اس رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے جنت میں بہترین مقام حاصل کرنے کے لیے، جنت کی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے، جہنم کے عذابات سے بچنے کے لیے، جہنم سے دوری اختیار کرتے ہوئے اللہ کے لیے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہے۔ اس رب العالمین کی بڑائی بزرگی ہے جس نے ہمیں سدھرنے، سنبھلنے کے لیے ایسے قیمتی ایام عطا فرماتا ہے۔ بے حساب درود و سلام ہو خاتم النبیین، سید المرسلین، رحمت للعالمین، ساقی کوثر، شافی محشر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، رمضان المبارک کے آخری ایام سے ہم گزر رہے ہیں، اور ایک بڑا حصہ ماہ رمضان المبارک کا ہم سے رخصت ہو چکا، گزر چکا۔ تو اسی مناسبت سے آج جس عنوان پر میں خطاب کرنے جا رہا ہوں وہ عنوان ہے کہ رمضانی نہ بنو، عبادت گزار بنو۔ ماہ رمضان کے آخری ایام ہمیں کیا احساس دلاتے ہیں، یہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایک بابرکت مبارک مہینہ عطا کیا، اور الحمدللہ ہم نے اپنی حسب استطاعت کوشش یہ کی کہ اس مہینے کا ہم حق ادا کر سکیں، کوشش یہ کیے کہ گناہوں سے بچ سکے، کوشش یہ کیے کہ ایک روزہ بھی ہم سے چھوٹنے نہ پائے، کوشش یہ کیے کہ فرائض کے ساتھ ساتھ قیام اللیل کا بھی اہتمام کیا جا سکے، کوشش یہ کیے کہ رمضان میں اپنی زبان کی حفاظت کرے، تلاوت کا، اذکار کا، بڑائی بزرگی کا، رب کی اہتمام کرے، کثرت سے استغفار کرتے رہے۔ یقیناً قابل مبارکباد ہے وہ مسلمان بھائی اور وہ مسلمان بہنیں جنہوں نے ماہ رمضان المبارک کی قدر کی، اس کی فضیلتوں سے مالا مال ہوئے۔ یقیناً قابل مبارکباد ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ الہی تو نے ہم پر جو اہم ذمہ داری ڈالی، اہم فریضہ ہم پر مقرر کیا، الہی ہم نے تیرے حکم پر، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی استطاعت کے مطابق ماہ رمضان کے روزے رکھتے رہے، الہی ان روزوں کو قبول فرما۔ الہی ہم نے تجھے راضی کرنے کے لیے رات کی تنہائی میں نیند کو قربان کر کے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے سحری کا اہتمام کیا، اسے قبول فرما۔ الہی ہم نے سنت کے مطابق افطار کا اہتمام کیا، اسے قبول فرما۔ الہی ہم نے تیرے عذابات سے بچنے کے لیے، تیری رضا حاصل کرنے کے لیے، قیامت کے دن جنت میں تیرے دیدار کی امید میں تیری راہ میں خرچ کرتے رہے، اپنی استطاعت کے مطابق لوگوں کو کھلاتے رہے، روزے افطار کا اہتمام کیا اس نیت اور امید کے ساتھ کہ کوئی اگر ایک روزے دار کو ایک کھجور کھلاتا ہے تو اسے روزے کا اجر دیا جاتا ہے۔ الہی ہماری نیتوں میں اخلاص عطا فرما اور اس نیکی کو بھی قبول فرما۔ الہی ہم نے تیرے لیے تیرے کلام کو اپنی زبانوں سے، ٹوٹی پھوٹی زبانوں سے اپنی استطاعت کے مطابق تلاوت کیے، اس امید کے ساتھ کہ ایک ایک لفظ پر 10 نیکیاں عطا کی جائے گی۔ الہی جو وعدے کیے گئے ان نیکیوں سے ہمیں مالا مال فرما۔ الہی ہم نے تیرے لیے، تیری رضا کے لیے رات میں قیام اللیل کا اہتمام کیا، اپنے پیروں کو تھکائے خشوع و خضوع کے ساتھ رات کی تنہائی میں جب پوری دنیا سوتے رہتی ہے اور
جب بندوں کے تو زیادہ قریب ہوتا ہے، ہم نے تیری قربت کے لیے قیام اللیل کا بھی اہتمام کیا، الہی اسے بھی قبول فرما۔ اور جو کوتاہی بحیثیت بشر، بحیثیت انسان، جو رودے کی حالت میں زبان سے جو لغزشیں ہو گئی، جو کوتاہیاں ہو گئی، ہم انسان ہیں اور تو جانتا ہے ہمارے دلوں کی حالت۔ تو نے کہا کل بنی آدم خطاؤن، کہ آدم کی اولاد خطا کار ہے، غلطی سرزد ہوتے رہتی ہے۔ الہی تو نے وعدہ کیا خیر الخطائین توابون، بہترین خطا کار توبہ کرنے والے ہیں۔ الہی ہم توبہ کرتے ہیں، ہم استغفار چاہتے ہیں، ہماری گناہوں کی بخشش ہم طلب کرتے ہیں۔ الہی قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کر، الہی جہنم کے عذابات سے ہمیں محفوظ رکھ، ہمارا جسم تیرے عذابات کو برداشت نہیں کر سکتا۔ الہی ہم نے یہ جو عبادتیں انجام دی آج تک، اور نیکیاں کمانے کی نیت سے تاخراتوں کا بھی ہم نے اہتمام کیا، رات رات بھر جاگ کر ہم نے تیرے لیے آنسو بہائے، تیرے لیے عبادتیں انجام دی۔ الہی صرف تیرے دیدار کے لیے، تیری رضا کے لیے، اس لیے کہ ہم جہنم سے بچ سکے۔ الہی یہ عبادتیں ہم نے صرف تیرے لیے کی، الہی ہماری عبادتوں کو قبول فرما۔ جو کوتاہی، لغزش، غلطی سرزد ہوئی ہم نہیں جانتے، تو جانتا ہے، الہی ان غلطیوں کو معاف فرما، ہمارے رودوں کو ان غلطیوں سے معاف فرما کر قبول فرما۔ میرے بھائیوں، رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے۔ اس سلسلے میں ایک بات یہ وضاحت کرتا چلوں کہ الوداع جمعہ کے نام سے اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، جبکہ شریعت میں ایسی کوئی اصطلاح نہیں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جس طریقے سے ماہ رمضان کا آخری جمعہ جس عقیدت کے ساتھ، جس اہتمام کے ساتھ، جس اخلاص کے ساتھ، جس خشوع و خضوع کے ساتھ اہتمام کیا جاتا ہے، ہر جمعہ اس اہتمام کی اللہ توفیق عطا فرما، اس انداز کے اہتمام کی کوشش کرنا چاہیے۔ جس طریقے سے ہم نمازوں کا رمضان میں اہتمام کرتے ہیں، غیر رمضان میں بھی کوشش یہ ہو کہ نمازوں کی پابندی ہم کرتے رہے۔ اور جب لوگ سنتوں سے دور ہوتے ہیں تو بدعتوں کے راستے کھلتے رہتے ہیں۔ ایک میسج گشت کر رہا ہے نیٹ پر یا واٹس ایپ پر، وہ یہ کہ جمعۃ المبارک کے دن نماز کے بعد کوئی اگر 4 رکعت نماز پڑھے گا، اتنی مرتبہ سورۃ القدر پڑھے گا، تو اس کے زندگی بھر کے یا 70 سال کے یا 700 سال کے نمازوں کی تلافی ہو جائے گی، جبکہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، ایسا کوئی دین کا مسئلہ نہیں ہے۔ قضائے عمری ادا کی جاتی ہے، جبکہ نماز جان بوجھ کر چھوڑنے کو کفر قرار دیا گیا۔ تو پھر یہ چور دروازے کہاں سے نکلتے پتہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو میرے سلسلے میں جان بوجھ کر جھوٹ کہے، وہ باتیں پھیلائے جو میں نے نہیں کہا نہ بتلایا، ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ کہاں سے آتی ہے یہ حدیثیں؟ کون عام کرتا ہے؟ اسے تعجب ہوتا ہے۔ اور اس انداز کی کئی چیزیں۔ تو جمعۃ الوداع عام جمعوں کی طرح ہے، جس طریقے سے اس کا اہتمام کیا جاتا، عام جمعوں کا بھی اس انداز سے اہتمام کرنا چاہیے۔ اور جو بدعات، خرافات عام ہو رہے ہیں اور اس انداز کے نئے نئے فتنے نکل رہے ہیں، ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم تحقیق کریں، ورنہ اگر ایسا ہوتا کہ جمعۃ الوداع کے بعد 4 رکعت اس انداز سے اگر کوئی اہتمام کر لے گا، اس کے 700 سال بھی اگر نماز چھوڑ دیا یا 70 نمازیں بھی چھوٹ گئی یا زندگی بھر کی نمازیں چھوٹ گئی، تو اس میں اگر کفارہ ادا ہو جائے گا تو پھر کون نماز کی پابندی کرے گا؟ پھر کیوں رب العالمین کا حکم ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز مومنین پر وقت مقررہ پر فرض ہے، وقت مقررہ پر نماز فرض ہے۔ اگر
کسی وجہ سے کسی وقت نہ پڑھ سکے، سفر کی وجہ سے یا کسی مجبوری کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے، ضروری ہے کہ جب موقع مل جائے فوراً پڑھ لینا۔ یہ نہیں کہ دن بھر مصروف رہتے ہیں، رات میں وقت ملتا ہے فجر سے لے کر عشاء تک پوری نمازیں دھڑا دھڑ پڑھ لیں گے، نہیں، یہ چور دروازہ ہے۔ وقت مقررہ پر نماز فرض ہے، اسی لیے مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے۔ حی علی الفلاح، کامیابی کہاں ڈھونڈ رہے ہو؟ کامیابی تو یہاں ہے، نماز میں کامیابی ہے، اللہ کے گھروں میں داخل ہونے سے کامیابی ملتی ہے۔ معزز سامعین، ماہ رمضان کا ایک بہت بڑا عرصہ گزر گیا، 27ویں شب بھی گزر چکی، اب صرف ایک تاخرات باقی ہے، چند ایام باقی ہے، چند ساعتیں باقی ہے۔ ان ایام کو عبادتوں میں گزاریے، ان ایام کو رب العالمین کی رضامندی میں گزاریے، توبہ و استغفار کیجئے، اپنے گناہوں کی بخشش کروا لے، ورنہ اگر رمضان آیا اور گزر گیا، ہماری بخشش نہ کی گئی، ہمارے گناہ معاف نہیں ہوئے، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بد نصیب مسلمانوں کے لیے کہا، جب جبرائیل امین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ منبر کی سیڑھی پر قدم رکھا، آپ کی زبان مبارک سے آمین کے الفاظ آئے، صحابہ نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ آپ نے آمین کیوں کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میرے پاس جبرائیل آئے اور آ کر کہنے لگے، بعودا من ادرک رمضان فلم یغفر له، اس شخص کے لیے تباہی و بربادی ہے، ہلاکت ہے، رب کی رحمتوں سے دوری ہے، جس کے پاس ماہ رمضان آئے اور اس کی گناہوں کی بخشش نہ کی گئی اور وہ اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا لیا، بدعا دی گئی۔ جواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے، کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ میرے بھائیوں، رمضان کے آخری جو ایام ہوتے ہیں، شروع کے ایام کے مقابلے میں بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کے سلسلے میں کہا گیا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اتنا زیادہ عبادتوں کا اہتمام کرتے تھے جتنا زیادہ عام ایام میں نہیں کرتے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں کی کیفیت صحابہ نے کس انداز سے بتلایا، ہم سنتے رہتے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا طویل طویل قیام فرماتے کہ آپ کے پیروں میں عبادتوں کی وجہ سے، کھڑنے کی وجہ سے ورم آ جایا کرتا تھا، ایسے محسوس ہوتا کہ آپ کے پیر پھٹ پڑیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ کے گناہ بخش دیے گئے، پھر آپ اتنا اپنے آپ کو تکلیف کیوں دیتے، اتنی طویل طویل قیام کیوں کرتے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں رب العالمین کا شکر گزار بندہ نہ بنوں عبادتیں کے ذریعے؟ یہ عبادتیں شکر گزاری کا احساس دلاتی ہے، ایک بندے کو ہمیشہ شکر گزار بندہ بن کر رہنا چاہیے۔ اور روزوں کے مقاصد میں سے ایک مقصد بھی یہ بتلایا گیا کہ اللہ نے اتنی عظیم نعمتیں عطا کی، اتنے عظیم ذرائع مہیا کیے بندوں کی بخشش کے لیے، بندوں کو چاہیے کہ شکر گزار بندے بنے، رب العالمین کا شکر ادا کرے۔ اور شکر کیسے ادا کریں گے؟ جو مہینہ جس اہتمام کے ساتھ ادا کرنا چاہیے اس کا اس انداز سے اہتمام کرے۔ رمضان آیا، روزوں کا اہتمام کرے، قیام اللیل کا اہتمام کرے، کوشش یہ ہو
کہ کسی بھی طریقے سے ہمارے گناہ بخش دیے جائیں. اور دنیا کا سب سے کامیاب ترین انسان ہے, خوش نصیب ترین انسان ہے جس کے ماہ رمضان میں پورے گناہ معاف کر دیے گئے. اس سے خوش نصیب کوئی ہو نہیں سکتا. اور یہی لوگ, یہی مومنین حقیقت میں مبارکبادی کے لائق ہے. عجیب و غریب مسلمانوں میں رجحان آ رہے ہیں جہلاء کی طرف سے کہ مبارکبادی اس انداز سے دی جاتی ہے جیسے فیکٹری ہے مبارکبادی کی. رمضان کا چاند نظر آ گیا, چاند مبارک, گلے مل رہے ہیں. رمضان کا پہلا روزہ رکھے, پہلی سحری مبارک, پہلا روزہ رکھ لیے, پہلا روزہ مبارک. ایک دوسرے کو مبارکبادی کے پیغامات میسیجز کے ذریعے دیے جا رہے ہیں. پہلی افطار کر لیے, پہلا افطار مبارک. واٹس ایپ پر, فیس بک پر فوٹو آ رہے ہیں. پہلی قیام اللیل کا اہتمام کرے, تراویح کرے, پہلی تراویح مبارک, پہلا جمعہ مبارک, دوسرا جمعہ مبارک, آدھا رمضان مبارک, آخری دہا مبارک, 27ویں لیلۃ القدر مبارک. اب عید ابھی آئی نہیں, آج ہی سے عید کے پیغامات شروع ہو گئے, ایڈوانس سے عید کی مبارکبادی. ارے ایسے ہزار مبارکبادیاں دینے سے فائدہ کیا ہوگا جب بندہ خود قابل مبارکباد نہیں ہے. اور قابل مبارکباد کیسے بنا جاتا ہے؟ عبادتوں کے ذریعے مبارکباد بنتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ بندوں کی ایسے نیکیوں کی قدر کر کے ان کو بخش دیتا ہے. یہ ہے حقیقت میں مبارکبادی. ورنہ مبارکبادیاں دے کر خوش ہو گئے تو پھر فائدہ کچھ نہیں ہوگا. سنتوں کے خلاف, جبکہ ایسی کوئی اصل ہمیں ملتی ہی نہیں, اور پھر مبارکبادیاں دے کر خوش ہو رہے کہ رمضان آیا, الحمدللہ گزر گیا. اگر رمضان آیا گزر گیا, عبادتیں انجام نہیں دیے, گناہوں کی بخشش نہیں کروا لے, تو فائدہ کیا رمضان کا؟ میرے بھائیوں, یہ صرف احساس بطور تذکیر یہ باتیں میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں تاکہ ہمارے دل کی صفائی ہو سکے, تزکیہ ہو سکے, دل پاک ہو سکے, اور جو رمضان کے روزوں کا بنیادی مقصد ہے وہ مقصد ہم حاصل کر سکیں. یہ کوئی رسمی طور پر نہیں کہ دن بھر بھوکے رہے, پیاسے رہے, نمازیں پڑھ لیے جیسے لوگ کرتے ہیں, دل کی کیفیت بدلی نہیں, گناہوں سے بچنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوا, اللہ کا خوف دل میں نہیں آیا, یہ احساس زندگی میں نہیں آیا کہ اللہ کی نظر ہم پر ہے, اللہ علیم ہے, خبیر ہے, جاننے والا ہے, دیکھنے والا ہے, ہم جو کہہ رہے ہیں وہ سننے والا ہے, ہماری جو حرکتیں ہو رہی ہے وہ جاننے والا ہے, علیم بذات صدور ہے, دل کے اندر وسوسے جو پیدا ہوتے ہیں اس کا بھی علم رب العالمین کو ہوتا ہے. یہ احساس روزے کی حالت میں جس انداز سے ہوتا ہے, یہی کیفیت غیر رمضان میں بھی ہونا چاہیے. اگر روزوں کے بعد یہ کیفیت پیدا نہیں ہو رہی تو پھر روزوں کا مقصد ہم نے نہیں سمجھا. کیا مقصد بتلایا گیا روزوں کا؟ کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ. تقویٰ کیا ہے؟ گناہوں سے بچنے کا نام تقویٰ ہے. تقویٰ کیا ہے؟ ایک موٹی مثال, سخت گرمی, شروع کے 10 دن بڑے سخت گزرے ہمارے, سخت گرمی, دھوپ میں ہے, کام میں مصروف ہے, حلق سوکھ رہا ہے, چکر آ رہی ہے, طبیعت خراب ہو رہی ہے. لوگ مشورہ دے رہے ہیں کہ طبیعت خراب ہو رہی ہے, کچھ کھا لو پی لو, بعد میں قضا کر لو. لیکن رب کی ذات پر ایمان, یقین کامل, احساس کہ میں رب کے لیے یہ برداشت کر رہا ہوں. وہ چاہتا تو چھپ کر کچھ کھا لیتا, پی لیتا, بند کمرے میں کچھ پی لیتا, کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا. لیکن اتنی سخت گرمی میں ایک قطرہ پانی اپنے حلق سے نیچے اتارنے کی جرأت نہیں ہوتی, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. یہ احساس کا نام تقویٰ ہے. ہر معاملے میں رات میں سوتے وقت فجر کی نیت کر لے کہ کسی بھی طریقے سے میں جیسے رمضان میں اٹھتا تھا فجر میں ویسے ہی اٹھوں گا, تو یقیناً بندہ اٹھ جائے گا. ہم تو بول کر سوتے ہیں کہ جب تک میری نیند ہوشیار نہیں ہوئی نہیں اٹھانا, خبردار, ورنہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا.
تو پھر رمضان آیا چلے گیا، عبادتیں انجام دی، اثر کیوں نہیں زندگی میں؟ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نمازی بنو رمضانی نہ بنو۔ رمضان تو یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے، ٹریننگ دے کر 11 مہینوں کے لیے چھوڑا جاتا ہے۔ صرف رمضان ہی کے ساتھ عبادتیں خاص نہیں ہیں، یہ مشق ہے عبادتوں کی، اس کا اثر سال کے پورے 11 مہینے ہونا چاہیے۔ الغرض رمضان کے آخری میں ایک اہم عبادت انجام دی جاتی ہے، وہ صدقہ فطر ہے۔ صدقہ فطر یہ ہر ایک مسلمان پر ضروری ہے، فرض ہے، اور صدقہ فطر عید کا چاند دیکھنے کے بعد فرض ہو جاتا ہے۔ لیکن صحابہ کے اعمال سے ہمیں یہ پتہ ملتا ہے 1 دن یا 2 دن پہلے صدقہ فطر اگر نکالیں گے تو یہ بھی جائز ہے۔ صدقہ فطر اس کا بنیادی مقصد لوگوں کو کھلانے کا ایک ذریعہ ہے، گناہوں کی بخشش کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے کی حالت میں جو کوتاہیاں لغزشیں ہو جاتی ہے صدقہ فطر سے وہ صاف ہو جاتی ہے۔ گویا کہ صدقہ فطر روزے کی حالت میں ہونے والے گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ اور صدقہ فطر اناج میں نکالنا چاہیے، جیسے آج ہمارے معاشرے میں پیسہ، ساڑی، ایسی چیزیں صدقہ فطر کے طور پر دیتے ہیں۔ صدقہ فطر اناج میں نکالنا یہ سنت ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 1 سا اناج، 1 سا کھجور، 1 سا جو، 1 سا منقع، 1 سا پنیر، اس انداز کی چیزیں دیا کرتے تھے۔ تو جتنی روایتیں ہمیں ملتی ہے اناج کی ملتی ہے، اناج ہی میں صدقہ فطر دینا چاہیے۔ کوئی اگر پیسے دے رہا ہے تو گویا کہ سنت کے خلاف عمل ہو رہا ہے۔ تفاصیل موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں درہم و دینار بھی تھے، لیکن کسی ایک روایت میں بھی درہم و دینار کا ذکر ہمیں نہیں ملتا۔ اٹھائیے احادیث کی کتابیں، چھان ماریے، کئی روایتیں ہیں، صبح میں اناج کا ذکر ہے، نہ کپڑوں کا ذکر ہے، نہ پیسوں کا ذکر ہے۔ اسی لیے سنت پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس طریقے پر چلیں جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، جس پر صحابہ چلے۔ تو صدقہ فطر اناج ہی میں دینا یہ سنت ہے۔ صدقہ فطر عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے دے دینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اداها قبل الصلاة فهي زکاۃ مقبولۃ، جو عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر دیا اس کا صدقہ قابل قبول ہے۔ فمن اداها بعد الصلاة، کوئی اگر نماز کے بعد، عید کی نماز کے بعد صدقہ فطر دیا تو عام صدقہ شمار ہوگا، صدقہ فطر کے حکم میں نہیں آئے گا۔ تو عید کی نماز کو جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ اس کے لیے صاحب استطاعت کی ضرورت نہیں، جیسے زکوٰۃ کے لیے نصاب شرط ہے ویسا نہیں۔ اگر میرے پاس 2 وقت کا اناج بھی ہے تو میرے لیے ضروری ہے کہ میں صدقہ فطر ادا کروں۔ 1 دن کی غذا میرے پاس ہے تو میرے لیے ضروری ہے کہ میں صدقہ فطر ادا کروں۔ اور صدقہ فطر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 1 سا ادا کیا جاتا تھا۔ اور اگر کلو کا حساب لگائیں گے، اناج کے اجناس میں کچھ فرق ہوتا ہے، 2.5 کلو سے لے کر 2.25 کلو کے درمیان، 2.5 کلو سے 2.25 کلو کے درمیان اناج، چاول، گیہوں، جواری، آٹا، اس انداز کے چیزیں جو بطور غذا استعمال ہوتی ہے، وہ صدقہ فطر ادا کرنا ہمارے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ اگر ہم پیسہ دے دیں گے تو علماء نے اجازت دی ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وہ صدقہ فطر میں شمار ہوگا۔ تو الغرض وقت ہو رہا ہے، ہم ان قیمتی ایام کو غنیمت جانیں، اپنے گناہوں کی بخشش کروا لیں۔ پتہ نہیں کہ پھر یہ مبارک ساعتیں ہمیں مل جائے، پتہ نہیں آئندہ رمضان ہم میں سے کون زندہ رہے کون نہیں۔ ہر ایک لمحے کو
الوداع لمحہ بنائے، ہر ایک نماز کو الوداع نماز بنائے۔ یقیناً ہمارے گناہ اگر بخش دیے جائیں گے اس رمضان میں تو دنیا کے سب سے خوش نصیب ترین انسان بن جائیں گے، کیونکہ ہم نے ذمہ داری بھی اٹھائی، ذمہ داری کو قبول کیا اور ذمہ داری کے مقاصد کو بھی ہم نے پورا کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری قیام اللیل کو قبول فرما، ہماری تلاوت کو قبول فرما، ہمارے اذکار کو قبول فرما، الہی ہمارے صدقہ و خیرات کو قبول فرما، الہی ہمارے کھلانے پلانے کو قبول فرما، الہی ہم نے جو کچھ عبادتیں انجام دی الہی ان ساری عبادتوں کو قبول فرما، الہی ہمیں ماہ رمضان کے بعد بھی نماز کی پابندی کرنے والا بنا، الہی ماہ رمضان کے بعد بھی قیام اللیل کا اہتمام کرنے والا بنا، الہی ماہ رمضان کے بعد بھی نفلی روزے رکھنے والا بنا، الہی ہمیں نیک بنا، الہی مسلمانوں کے درمیان اتحاد و اتفاق پیدا فرما دے، الہی ہمیں ایک دوسرے کے بھائی بنا دے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والا بنا، رشتے جوڑنے والا بنا، الہی رشتے کاٹنے سے ہمیں محفوظ رکھ، الہی غریبوں مفلسوں مسکینوں کے دکھ درد کو محسوس کرنے والا بنا، الہی ہمارے دل کو نرم کر دے تاکہ نصیحتیں ہمارے دلوں پر اثر کر سکے، الہی ہمارے دل کو موم بنا دے تاکہ قرآن کی آیتیں ہمارے دلوں پر اثر کر سکے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر اللہم انا نسألک الجنہ اللہم انا نسألک الجنہ اللہم انا نسألک الجنہ اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار۔ الہی جہنم کے عذابات سے محفوظ رکھ، الہی جہنم کی ہولناکیوں سے محفوظ رکھ، الہی حشر کی ذلت سے محفوظ رکھ، الہی جہنم میں جو عذابات رکھے گئے ہیں الہی ہمیں قرآن میں اس کا تذکرہ ہم نے سنا، الہی ہمارا جسم نہ اس آگ کو برداشت کر سکتا، نہ ان اژدہوں کو برداشت کر سکتا، نہ ان زنجیروں کو برداشت کر سکتا، الہی ہم ان عذابات سے پناہ مانگتے ہیں۔ الہی تیرا وعدہ ہے کہ جو کوئی 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے جہنم سفارش کرے گی کہ اللہ اس کو محفوظ رکھ۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار۔ الہی جہاں کہیں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے الہی مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، الہی مظلوم مسلمان ماں اور بہنوں کی عصمتوں کی حفاظت فرما، الہی ازدواجی زندگی میں سکون و راحت عطا فرما، الہی ہماری کمائی میں برکت عطا فرما، الہی جو بھائی اس مسجد کے لیے دیگر مساجد کے لیے دینی مدارس کے لیے رفاہی کاموں کے لیے جو کچھ خرچ کیے ہیں الہی تو جاننے والا ہے، ان کے خرچ کو ان کے انفاق کو ان کے اس صدقہ و خیرات کو ذخیر آخرت بنا دے، دنیا میں برکت کی شکل میں لوٹا دے، الہی جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار سے لگا دے، الہی عزت کی زندگی گزارنے والا بنا، الہی میاں بیوی کے درمیان الفت و محبت پیدا فرما دے، والدین کی خدمت کرنے والا بنا، الہی ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دے، الہی ہمارے گھر میں چین و سکون اور برکتیں نازل فرما، الہی ظالموں کے ظلم سے ہمیں محفوظ رکھ، حاسدوں کے حسد سے محفوظ رکھ، شریروں کے شر سے محفوظ رکھ، الہی ابھی کچھ ایام باقی ہے ہمیں توفیق دے کہ ان ایام کو غنیمت جان کر زیادہ سے زیادہ تجھے ہم راضی کر سکے، الہی تیری رضامندی عطا فرما، الہی تیرا دیدار نصیب فرما، الہی تیرا دیدار نصیب فرما، الہی سکون عطا فرما، الہی استقامت کی نعمت سے مالا مال فرما، الہی استقامت کی دولت سے مالا مال فرما، الہی ہمیں موحد بنا، شرک کی غلاظتوں سے محفوظ رکھ، دیگر بھائیوں کو اصلاح کرنے والا بنا، الہ العالمین ہماری جائز مرادوں کو پوری فرما، جائز خواہشات کو پوری فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر اللہم انا نسألک الجنہ اللہم احفظنا من كل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رحیم رب حلیم۔